لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نہایت ہی قیمتی نعمت وقت ہے. وقت زندگی ہے، زندگی وقت ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے: یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، انما انت ایام، تو دن ہی تو ہے، یعنی تو دنوں کا مجموعہ ہی تو ہے. تین سو 365 دن کا سال بنتا ہے. اور کوئی اس دنیا میں 1 سال کے لیے رہتا ہے، کوئی 2 سال کے لیے رہتا ہے، کوئی 10 سال کے لیے رہتا ہے، کوئی 50 سال کے لیے رہتا ہے، کوئی 60، کوئی 70، کوئی 80، کوئی 90. پر 90 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تو یہ ہماری زندگی ہے. 90 سال، یہ 90 سال کی عمر میں مرنے والے کی زندگی ہے پوری. پیدا ہوا تھا اس وقت سے لے کر مرا، اس وقت تک کا یہ جو پیریڈ ہے اسے زندگی کہتے ہیں. اگر 60 سال ہے
تو پیدا ہوا تھا اس وقت سے لے کر مرا 60 سال کے بعد، اس وقت تک کے وقت کو زندگی کہتے ہیں. اور یہ پوری زندگی بنی ہے کس سے؟ سالوں سے. 60 سال، 70 سال، 80 سال. اور یہ سال کس سے بنے ہیں؟ دنوں سے بنے ہیں. تو انما انت ایام، تو دنوں کا مجموعہ ہی تو ہے. یعنی زندگی کیا ہے؟ دنوں کا مجموعہ، کلیکشن آف ڈیز. یہ کلیکشن آف ڈیز، دنوں کا جو مجموعہ ہے وہ زندگی ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جب ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا تو اللہ کے علم میں تھا، اور جب بھی کسی کو بھیجتے ہیں اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں کتنے سالوں کے لیے یا کتنے دنوں کے لیے رہنے والا ہے. تو ہماری زندگی عبارت ہے دنوں سے، دنوں کا کلیکشن، دنوں کا مجموعہ، یہ ہے ہماری زندگی. تو جب ایک دن ختم ہو جائے گا تو ہماری زندگی کا بعض حصہ ختم ہو گیا. پارٹ آف آور لائف از گون. ایک دن چلا گیا تو پارٹ آف آور لائف از گون. اگر 7 دن چلے گئے ہماری زندگی کے تو تھوڑا بڑا پارٹ چلا گیا، اور ہماری زندگی کا ایک پورا سال چلا گیا تو ایک اچھا خاصا پارٹ چلا گیا، ایک اچھا خاصا حصہ چلا گیا. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ یابن آدم، اے انسان، انما انت ایام، تو دنوں کا مجموعہ ہی تو ہے، دنوں سے بنا ہوا ہے. فَإِذَا ذَهَبَ مِنْكَ يَوْمٌ، جب تیری زندگی میں سے ایک دن چلا جاوے، ذَهَبَ بَعْدُكَ، تو وہ دن نہیں گیا ہے، تیرا بعد حصہ چلا گیا ہے. اور جب یہ زندگی کے جتنے دن تھے وہ سارے کے سارے چلے جاتے ہیں تو پورا ہی چلا جاتا ہے. يَسُرُّ الْمَرْءَ مَا ذَهَبَ اللَّيَالِي وَلَكِنْ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابًا. مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایت النحو، دوسرے سال میں اس میں نحو پڑھایا جاتا ہے. تو اس میں ایک شعر ہے، يَسُرُّ الْمَرْءَ مَا ذَهَبَ اللَّيَالِي، دنوں کا چلا جانا. اور اللیالی بول کر دن اور رات مراد لیے گئے ہیں. دنوں اور راتوں کا چلا جانا، گزر جانا انسان کو خوش کرتا ہے. دن گزرتا ہے انسان خوش ہوتا ہے. اگر اچھی حالت میں گزر جاتا ہے تو بھی خوش ہوتا ہے کہ بڑے مزے کے دن تھے، بڑے مزے کی ساعتیں تھیں، بڑے مزے کی گھڑیاں تھیں، بڑا مزہ آیا. اور اگر برے حالات تھے تو بھی خوش ہوتا ہے کہ برا وقت گزر گیا. اگر 3 دن کے لیے ICU میں ہے تو ایک دن گزر جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ چلو ایک دن گزر گیا، اب 2 دن ہی باقی رہ گئے ہیں تکلیف کے. تو یہ دنوں اور راتوں کا گزرنا انسان کو خوش کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. يَسُرُّ الْمَرْءَ مَا ذَهَبَ اللَّيَالِي. اور آج کل تو برتھ ڈے پارٹیوں کا بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے. سال گزر جاتا ہے تو برتھ ڈے منایا جاتا ہے اور ایک خوشی کا سما ہوتا ہے. پھر نکاح ہوا، شادی ہوئی، اس کے بعد 1 سال گزر گیا تو اینیورسری، ویڈنگ اینیورسری، خوشی منائی جاتی ہے. دنوں اور راتوں کا چلا جانا، دنوں اور راتوں کا گزر جانا انسان کو خوش کرتا ہے. حالانکہ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے. وَلَكِنْ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابًا. ان دنوں اور راتوں کا گزر جانا در حقیقت انسان کا گزر جانا ہے. ان دنوں اور راتوں کا چلا جانا وہ در حقیقت ہمارا چلا جانا ہے. اس لیے کہ دنیا میں اگر 70 سال لے کر کے آئے تھے تو آج 5ویں برتھ ڈے ہے، تو 5 دن چلے گئے تو آپ کی زندگی کا ایک حصہ چلا گیا.
اور 70 ایئرز لے کر کے آئے تھے, 35 برتھ ڈے ہے, 35th برتھ ڈے ہے, تو 50% آپ چلے گئے. لیکن انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ سال کے اخیر میں جب سال ختم ہوتا ہے تو جیسے ہماری یہ زندگی کا سال ہوتا ہے, برتھ ڈے پر ختم ہوتا ہے, جسے ویڈنگ اینیورسری ہوتی ہے کہ نکاح کے دن کو اب یہ 1 سال ختم ہو گیا ہے, تو اسی طرح جب ہم دکان کھولتے ہیں تو دکان کھولنے سے لے کر اینیورسری وہاں بھی تو ہوتی ہے. وہاں کوئی پارٹی نہیں کرتا, وہاں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, حساب کرتے ہیں. سب سے پہلے حساب کرتے ہیں کہ کیا پایا کیا کھویا. اگر کھویا تو پارٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور اگر پایا ہے تو پھر کچھ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ. اور الحمدللہ کے بعد بھی اگر کچھ پارٹی ہوتی ہے تو آگے کا سوچ کر کہ دکان جب ہم نے شروع کی تھی تو 30,000 پاؤنڈ کا قرض لیا تھا, الحمدللہ اس سال 5,000 پاؤنڈ نفع میں رہے, تو 5,000 پاؤنڈ قرض ادا ہوا, ابھی 25,000 ہمارے ذمے باقی ہے, تو آگے اس کا خیال کر کے پارٹی میں خرچ کرتے ہیں کہ نہ مختصر خرچہ ہو, ابھی تو 25,000 ہمارے ذمے ہے. تو یہ زندگی ہے, زندگی. یہ زندگی جو ہے, زندگی. ٹائم از گولڈ, لوگ کہتے ہیں ٹائم از گولڈ. وقت سونا ہے. نہیں, وقت سونا نہیں ہے, ٹائم از لائف. سونا تو چلا گیا تو بھی کوئی حرج نہیں, اور مل گیا تو بھی کوئی بڑی بات نہیں. زندگی مل گئی تو سب کچھ ملا, اور زندگی چلی گئی تو سب کچھ چلا گیا. اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ وقت کی نعمت مجھے اور آپ کو دی تھی. ہمیں الحمدللہ 63 سال سے اوپر چلے گئے, اسلامی اعتبار سے 65 کے قریب ہو گئے, تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اتنا وقت دیا. آپ میں سے بہت سارے 18 سال کے ہیں, 20 سال کے ہیں, 22 سال کے ہیں, 25 سال کے ہیں, 30 سال کے ہیں. پتہ نہیں اللہ نے آپ کے مقدر میں کتنا وقت لکھا ہے. لیکن فرض کر لیجئے کہ اگر یہ 65 سال, آپ کے 30 سال, 20 سال, 22 سال, 40 سال جو ملے ہیں, وہ اگر آپ کو نہ ملتے, یہ وقت اگر نہ ملتا, یعنی آپ کا وجود ہی نہ ہوتا, آپ کا ایگزسٹنس ہی نہ ہوتا, تو آپ کو کچھ نہ ملتا. اس اعتبار سے سب سے افضل نعمت اگر کوئی ہے تو وہ وقت ہے. ایمان بہت بڑی دولت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بحیثیت نبی کے ہمیں مل جانا بہت بڑی نعمت. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کو پہچان لینا بہت بڑی نعمت. یہ سب وقت سے بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں. یہ وقت کی ان سب نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. لیکن اللہ اگر وقت کی نعمت ہی مجھے اور آپ کو نہ دیتے, زندگی ہی نہ دیتے, اللہ دنیا میں بھیجتے ہی نہیں, اللہ کو کیسے پہچانتے؟ اگر ہمیں ٹائم ہی نہ ملتا, وقت ہی نہ ملتا, زندگی کی نعمت نہ ملتی, تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانتے؟ ان پر ایمان کیسے لاتے؟ ان کی اپنے دلوں کے اندر محبت کیسے محسوس کرتے؟ اگر وقت کی قیمتی دولت نہ ملتے تو معرفت الہیہ اور محبت الہیہ سے ہمارے دلوں کو سرشار کرنے کی نیت کیسے کرتے, اور پھر محنت کر کے سرشار کیسے کرتے؟ اگر وقت کی ہمیں نعمت اور دولت نہ ملتی تو پھر آخرت تک تو ہم پہنچ ہی نہ پاتے. جب ہم تھے ہی نہیں, جب دنیا میں نہیں تھے, تو آخرت میں کیسے پہنچتے؟ آخرت میں نہ پہنچتے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کیسے کرتے؟ آپ کا دیدار کیسے کرتے؟ آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی کیسے پیتے؟ جنت میں کیسے جاتے؟ اللہ تعالی شانہ کا دیدار کیسے نصیب ہوتا؟ یہ وقت بہت قیمتی نعمت.
بہت قیمتی نعمت، بہت قیمتی نعمت، مگر یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کو حفاظت سے رکھنے کا، روکنے کا، کسی جگہ ذخیرہ کرنے کا کوئی سامان آج تک نہ پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گا۔ وقت کو روکنے کا کوئی سامان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آلہ نہیں ہے، اور دنیا کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جاوے، وقت کو روکنے کا، وقت کو ذخیرہ کرنے کا، وقت کو محفوظ کرنے کا کوئی سامان وجود پذیر نہیں ہوگا قیامت تک۔ اس لیے کہ اگر ایسا ہو جاوے تو پھر مرنے کا اور آخرت میں جانے کا یہ سارا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ وقت جو ہے یہ بھی ایک سرمایہ ہے، سرمایہ، یہ بھی سرمایہ ہے۔ یہ وقت جیسے پیسے سرمایہ ہے تو وقت بھی سرمایہ ہے، مگر یہ سیال سرمایہ ہے، سیال بہنے والا سرمایہ ہے۔ پیسے جو ہے، پیسے وہ سیال سرمایہ نہیں ہے، آپ نے بینک میں رکھ دیا محفوظ ہو گیا، بٹوے میں رکھ دیا محفوظ ہو گیا۔ پیسے کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر منٹ ہر سیکنڈ اسے کسی اچھی چیز کو خریدنے میں، اچھی چیز سے فائدہ اٹھانے میں خرچ کرو ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وقت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کپڑے ہیں، یہ سارے سرمایہ ہیں، یہ غیر سیال سرمایہ ہیں۔ وقت سیال سرمایہ، وقت کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ بس ابھی یہ جو ناؤ ہے، ناؤ یہ ابھی جو ہے حال ہے، ناؤ، اگر اسے اچھے کام میں استعمال نہیں کیا تو یہ ابھی ماضی ہو جائے گا، یہ پاسٹ ہو جائے گا، پریزنٹ جو ہے وہ پاسٹ ہو جائے گا۔ یعنی ہر پریزنٹ فوراً پاسٹ ہوتا رہا ہے، ہر پریزنٹ پاسٹ، ہر پریزنٹ پاسٹ، ہر پریزنٹ پاسٹ۔ اسی لیے انگلش میں کہتے کہ ٹمورو نیور کمز، جی ٹمورو نیور کمز۔ تو اس کا معنی تو یہ ہوگا کہ اگر آپ کہیں گے نا کہ میں کل یہ کام کروں گا، تو جب کل میں آپ آئیں گے تو آپ پھر کہیں گے کہ کل کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام کبھی ہوگا نہیں۔ لیکن میرے ذہن میں اس کا دوسرا معنی آتا ہے کہ ٹمورو جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جب ٹمورو میں ہم داخل ہوتے ہیں تو وہ ٹوڈے ہی ہوتا ہے۔ ٹمورو ہماری ریچ سے باہر ہے، ٹمورو ہمارے ہاتھ میں آنے والی چیز ہے ہی نہیں، یہ ایک خواب ہے، یہ ٹمورو ایک ڈریم ہے۔ سنیچر ٹمورو ہے، کل ہے سنیچر، لیکن ابھی سنیچر اسلامی اعتبار سے شروع ہو گیا، تو مغرب سے پہلے سنیچر تھا، کل تھا، نہیں اب کل نہیں رہا، سنیچر میں جیسے تھا کل نہیں ہوا۔ یہ سیال سرمایہ ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، یہ عمر برف کی طرح کم ہوتی چلی جا رہی ہے، چپ کے رفتہ رفتہ، دم بدم، یہ چپ کے بہت چپ کے پتہ بھی نہیں چلتا۔ برف پگھل رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، توجہ سے سننا، برف پگھل رہا ہے چپ کے پتہ نہیں چلتا، آواز نہیں کرتا، شور نہیں کرتا، چپ کے رفتہ رفتہ، اتنا گریجولی اور اتنا بتدریج اور اتنا آہستہ آہستہ وہ پگھلتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، رفتہ رفتہ، بہت گریجولی، دم بدم، ہر سانس کے ساتھ وہ پگھلتا ہے، جی چپ کے رفتہ رفتہ، دم بدم۔ اگر خیال نہیں رکھا تو برف سے فائدہ اٹھانے سے پہلے ہی برف ہاتھ سے چلا جائے گا۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اجل خلیفہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے وقت کی
قیمت کا صحیح اندازہ اس وقت ہوا جب میں جون جولائی کی دوپہر کی گرمی میں کسی کام کے لیے باہر نکلا. اب ہندوستان پاکستان میں دیہاتوں میں دوپہر کو کوئی نہیں نکلتا. 10:30 11 بجے کھانا کھا کر لوگ لیٹ جاتے ہیں. وہ گرمی میں لوگ باہر نہیں نکلتے. ظہر کی نماز تقریباً 2 بجے ہوتی ہے. اس وقت اٹھ کر کے پھر لوگ آتے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے. جو چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے دوپہر کی، خاص طور پہ جون جولائی میں، اس وقت کوئی نہیں نکلتا. تو پبلک کی آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے. تو فروٹ بیچنے والے وہ بھی آرام میں چلے جاتے ہیں، کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اگر مسافر ہیں تو خرید و فروخت وغیرہ سب بند. تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کام کی وجہ سے باہر نکلا، سناٹا تھا، کوئی نہیں تھا، اور ایک برف کے گولے بیچنے والا، ہم نے بھی بچپن میں کھایا ہے، برف کی سیلیں وہ خرید کر کے لاتا تھا غریب آدمی. اس کے پاس 100 روپے ہوتے تھے تو 100 روپے کی برف کی 2-3 سیلیں خرید کر لاتا تھا، اور پھر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات بناتا تھا. اس کے پاس وہ آلہ ہوتا تھا اس کے اوپر، اور ذرات بنا کر کے اس کا ایسا گولا بناتا تھا، اور گولے کے اندر پھر وہ سیرپ ڈالتا تھا. یعنی یوں سمجھو کہ ہمارے یہاں کی لولی. اور لوگ جو ہے 5 پیسے میں، 10 پیسے میں، 50 پیسے میں، جو بھی اس زمانے کی قیمت ہوگی وہ خریدتے تھے. اس غریب آدمی کے پاس فریزر نہیں، تو ہوتا یہ تھا کہ وہ کسی فیکٹری میں جا کر کے اسے خریدتا تھا. خرید کر جلدی جلدی پہنچتا تھا، کسی گاؤں میں جاتا تھا، اور جیسے ہی ذرا دھوپ شروع ہوتی تھی تو بچے جو ہیں وہ ضد کر کے ماں باپ کے پاس پیسے لے کر کے وہ جلدی جلدی وہ بیچتا تھا، اور وہ پگھلنے سے پہلے وہ 100 روپے کی جگہ پر اس کے پاس 125 روپے آ جاتے تھے. 100 روپے کل کے لیے رہنے دیتا تھا، 25 روپے کی وہ کچھ خریداری کر کے گھر والوں کو کھانا کھلاتا تھا. یہ 100 روپے پورا سرمایہ اس کا. اب اگر یہ برف جو ہے وہ کمائی سے پہلے پگھل گیا تو اس کے پاس دوسرے دن برف خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یعنی اس کی پوری زندگی اس پر ڈیپینڈ ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں جب میں دوپہر کے وقت نکلا تو سناٹا تھا، اور وہاں برف گولے بیچنے والا جس کی بکری نہیں ہوئی تھی اور برف کی سیلیں ابھی باقی تھی، وہ آہو زاری کے ساتھ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ لوگوں میرے حال پہ رحم کرو، لوگوں میرے حال پہ رحم کرو، اس برف کے پگھلنے سے پہلے مجھ سے خریدو، اللہ کے واسطے خریدو، مجھ سے خریدو. حضرت فرماتے ہیں میں رک گیا، اور رک کر کے میں نے عبرت لی کہ جس طرح اس کا یہ برف والا سرمایہ پگھل رہا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کا سرمایہ بھی تو پگھل رہا ہے. لیکن اسے احساس ہو رہا ہے اس لیے کہ اسے نظر آ رہا ہے. تو ہو رہی ہے عمر مثل برف کم. یہ برف کے ساتھ جو ہماری عمر کو تشبیہ دی جا رہی ہے، یہ چپکے رفتہ رفتہ دم بدم پگھلنے میں دی جا رہی ہے، ورنہ دونوں میں بڑا فرق ہے. برف کے پگھلنے کا پتہ چلتا ہے، جبکہ زندگی کے پگھلنے کا پتہ نہیں چلتا. اور برف کے پگھل جانے کے بعد دوبارہ اسے فریزر میں رکھ کر برف بنایا جا سکتا ہے، جبکہ زندگی ایک مرتبہ چلی جاتی ہے، پھر اس کو دوبارہ لانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں اس کا. تو یہ اینیورسریز جو ہوتی ہے، ویڈنگ اینیورسری، برتھ ڈے، یہ محاسبہ کرنے کا ٹائم ہے، غور و فکر کرنے کا ٹائم ہے کہ گزشتہ پورا سال ہم فائدے میں رہے کہ نقصان میں رہے، ہم نے کہاں خرچ کیا ہمارا پورا سال. یہ پورا ایک سال ایک جز ہماری زندگی کا تھا، وہ کس میں خرچ کیا ہم نے. اگر ہماری آج اگر ہماری برتھ ڈیٹ ہے، ہمارا برتھ ڈے ہے آج، تو یہ خوش ہونے کا موقع نہیں ہے. یہ بیٹھ کر کے آدھ گھنٹے، پون گھنٹے، 1 گھنٹے محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ گزشتہ پورا سال میرا آخرت بنانے میں گزرا یا آخرت بگاڑنے میں گزرا، اللہ جل جلالہ عمن والو کی قرب کو حاصل کرنے میں گزرا یا اللہ سے دور ہونے میں گزرا.
شقاوت والی زندگی میں نے گزاری یا سعادت کی زندگی گزاری؟ میرے ہاتھوں میں کیا آیا اور میرے ہاتھوں سے کیا گیا؟ میں نے کیا پایا، کیا کھویا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن تمہاری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے، تم اپنا خود کا حساب دنیا میں رہ کر کے لو۔ روزانہ حساب لو، روزانہ رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرو اور پورے دن کا جائزہ لو کہ اچھے کام زیادہ ہوئے یا برے کام زیادہ ہوئے۔ اگر اچھے کام زیادہ ہوئے تو برے کام کتنے ہوئے؟ توبہ کرو اور توبہ کر کے کل نہ کرنے کا عزم کرو۔ اچھے کام نظر آتے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اور یہ تمہارے جو اعمال ہیں نا، جو تمہیں اچھے اچھے نظر آ رہے ہیں، تو اس پر بھی خوش ہو کر کے مت بیٹھے رہو کہ الحمدللہ محاسبہ کیا تو مجھے یہ نظر آیا کہ میرے نیک کام بہت زیادہ ہیں یا سارے کے سارے نیک کام ہی تھے۔ نہیں، ان کا وزن بھی کرو، وزن بھی کرو کہ وزنی بھی ہیں یا نہیں۔ کام تو نیک کیے مگر کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کیے تھے، کام اخلاص کے ساتھ کیا مگر پھر نفس نے تقاضا کیا اور کسی کے سامنے ریا کے طور پر اظہار کر کے نیکی کو برباد تو نہیں کر دیا۔ اعمال ہلکے تو نہیں ہے، ایسے تو نہیں کہ میزان میں رکھے جائیں گے تو اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ انہو لیاتی الرجل العظیم السمین، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک عظیم شخص آئے گا اور موٹا تازہ شخص آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدن اور جثے کے اعتبار سے بہت موٹا ہوگا، صحت مند، فربا، تازہ، اونچا، اور عظیم ہوگا، عزت اور حیثیت کے اعتبار سے بھی بہت عظیم ہوگا۔ تو حیثیت، عزت کے اور سٹیٹس کے اعتبار سے بھی بڑا اور بدن اور جسم کے اعتبار سے بھی بڑا۔ لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قیامت کے دن کبھی کبھی اعمال کو تولیں گے، کبھی کبھی نامہ اعمال کو تولیں گے، اور کبھی کبھی اصحاب اعمال کو تولیں گے، انسانوں کو تولیں گے ان کی قدر و قیمت اور وقت بتانے کے لیے۔ تو اس کو جب تولا جائے گا، اس آدمی کو جو دنیا میں بڑی عزت والا تھا ہے نا، دنیا میں جو مختلف ملکوں کے صدور ہوتے ہیں، مختلف ملکوں کے وزرائے اعظم ہوتے ہیں، وزارت عظمیٰ پر فائز ہوتے ہیں، بڑا ان کا مقام ہوتا ہے ایک، اور وہ خود بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ورلڈ کے سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں۔ I am the president of the best country in the world, the most powerful country in the world۔ اس کا مطلب ہے کہ I am the most powerful person in the world۔ میرے ہاتھ میں بٹن ہے، میں ذرا حکم کروں، جس کے بارے میں حکم کروں، جو چاہے میں کر سکتا ہوں۔ تو انفلوئنس بہت زیادہ، صحت وغیرہ کے اعتبار سے بہت اچھا۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں یہ بتلانے کے لیے کہ دنیا میں جو صدر ہوتا ہے وہ اعمال کے برائی کی وجہ سے آخرت میں بے قدر ہو جاتا ہے، اور دنیا میں جو بے قدر ہوتا ہے اعمال کی اچھائی کی وجہ سے آخرت میں صدر ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن آئے گا عظیم اور سمین آدمی، اور اسے میزان میں اللہ رکھیں گے کہ دیکھو یہ وہ صاحب ہیں جو پوری دنیا پر راج کرتے تھے، جن سے سب ڈرا کرتے تھے، جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتے تھے، دیکھو ان کی حیثیت آج دیکھو۔ تو کہتے جب میزان میں رکھیں گے تو لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ایک غریب صحابی، کوئی ایسی حیثیت حضرت کی نہیں تھی، وہ تو اسلام قبول کیا اور پھر اعمال صالحہ اور علم میں ترقی کی وجہ سے پھر مقام بڑھا اور ان کی عزت بڑھی اور وزن بھی بڑھا۔ تو حضرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لرجل عبداللہ ابن مسعود فی المیزان یوم القیامت اعظم من جبل احد۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا جب میزان میں رکھا جائے گا اس وقت کتنا وزن ہوگا وہ تو الگ بات ہے، لیکن اللہ نے مجھے بتلایا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی یہ پتلی پتلی ٹانگیں
جن پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ان کے ساتھی ان سے دل لگی کیا کرتے تھے, مذاق کیا کرتے تھے, ہنسا کرتے تھے, اتنی پتلی ٹانگیں تھی. تو کہا کہ یہ ایک ٹانگ جب ایک میزان میں رکھی جائے اور دوسرے میں جبل احد رکھی جائے تو یہ ایک ٹانگ جو ہے وہ زیادہ وزنی ہوگی. تو وزن قبل ان توزن, ذرا محاسبہ کرو پہلے کہ اچھائی زیادہ ہے یا برائی. جو اچھائیاں نظر آتی ہیں وہ کیسی ہے, کچھ اس میں ہے بھی کہ نہیں. فجر کے لیے آئے چلے گئے, ظہر کے لیے آئے چلے گئے, مغرب کے لیے آئے چلے گئے, عشاء کے لیے آئے چلے گئے, بھائی کچھ آخرت میں جا بھی رہا ہے کہ نہیں, کچھ آخرت میں جا بھی رہا ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نماز اتنی نکمی, اتنی بری ہوتی ہے کہ فرشتوں کو وہ نماز اوپر لے جانے کی اجازت نہیں ہے. ایسی نماز لے کر ہمارے پاس آئیں گے, نہ مت لانا, اس کی نماز ہی مت لانا. کیا کرو, اس کی نماز کو لپیٹو اور لپیٹ کر اسی کے چہرے پہ مار دو. وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے مگر نماز اوپر ایک بھی نہیں جاتی, ایک بھی نماز اس کی نہیں جاتی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو محاسبہ کرو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے, بعض مرتبہ کہ عمل بہت اچھے ہیں, وزنی بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر زندگی میں ایک کوئی عمل ایسا ہے جو گھن جو ہوتا ہے, یہ چاول گیہوں وغیرہ کے اندر ایک کیڑا پڑ جاتا ہے تو اندر سے کھاتا رہتا ہے اور جب ضرورت پڑتی ہے اور 6 مہینے کے بعد جہاں ذخیرہ کیا ہوا ہوتا ہے اس میں سے جب نکالتے ہیں تو وہ پورا پاؤڈر نکلتا ہے, وہ گھن کھا چکا ہوتا ہے اسے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال ریا کی وجہ سے, شریعت مطہرہ کی روشنی میں غلط ہونے کی وجہ سے, ہماری سوچ کے غلط ہونے کی وجہ سے اعمال اللہ کے یہاں ہے ہی نہیں, وہ ہمارے چہرے پر مار دیے جاتے ہیں. رب قارئ للقرآن یقرأ القرآن, بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, والقرآن یلعنہ, اور یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت قبول نہیں ہوتی, قرآن لعنت کرتا ہے اس کے اوپر. قرآن اللہ کا کلام دعا کرتا ہے کہ تجھے اللہ کی رحمت سے دوری ہو. تو اعمال ہی نہیں. اور اگر اعمال ہے, نماز بہت اچھی ہے, بڑھیا ہے, زکوٰۃ بھی بڑھیا ہے, نوافل بھی بڑھیا ہے, مگر زندگی میں کوئی برائی ہے, زندگی میں کوئی حسد ہے, کوئی ایسی برائی ہے, کوئی گناہ کر رہا ہے, گناہ صغیرہ کر رہا ہے, مگر اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا, ہلکا سمجھتا ہے, ہلکا, چھوٹا ہی تو ہے گناہ. اس کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ وہ باقی سارے اعمال کو کھا جاتی ہے. اسی لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں کیا کہا, ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور, کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں, عمل کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں, پھر عمل کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, ایسے لوگ امید رکھ سکتے ہیں ایسی تجارت کی اللہ کے ساتھ جو گھاٹے میں نہیں جائے گی. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یقین نہیں, امید رکھ سکتے ہیں, امید. اس لیے کہ کسی مسلمان کو اپنے اعمال کے بارے میں معلوم نہیں کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو اس عمل کی حیثیت کیا ہوگی. جب تک قیامت کے دن ہمارے نامے اعمال تولے نہیں جاتے, ہمارا حساب نہیں ہوتا, اس وقت تک کوئی اطمینان کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دنیا سے اچھے عمل لے کر کے جا رہا ہوں. اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی, کسی نے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے آپ کی, بیمار چل رہے تھے, تو کیا فرمایا آپ نے, اصبحت من الدنیا راحلا, میں دنیا سے کوچ کر رہا ہوں, بس اب قریب ہے وقت میرا. ولی اخوانی مفارقہ, دوستوں سے الگ ہو رہا ہوں. ولی کاسل منیت شاربہ, بہت جلدی موت کا گلاس پینے والا ہوں. اور آگے پھر فرمایا لا ادری روحی تسیر الی الجنت فاہنیوها ام الی النار فاعزیها, مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنی روح کو مبارکباد دوں یا اپنے روح پر ماتم کروں.
امام شافعی جیسا آدمی جس کی پوری زندگی علم کو حاصل کرنے میں، علم کی خدمت میں، دوسروں کو علم سکھانے میں اور اس علم پر اعلیٰ درجے میں عمل کرنے میں گزری، وہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب جنت میں جا رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کنارے لگ چکا ہوں، اب بس دعا کرو، کنارے لگ چکا ہوں، کنارے کے بالکل قریب ہوں، بس دعا کرو کہ اللہ یہ میرے 2-4 منٹیں جو ہے وہ عافیت سے. نہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں میری روح کو مبارکباد دوں یا میری روح کی تعزیت کروں. کیوں؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں جنت میں جا رہا ہوں یا جہنم میں. اس لیے کیا کرو؟ محاسبہ کرو. یہ صوفیاء کرام، مشائخ اعظام، خانقاہ والے جو کہتے ہیں کہ بھئی خانقاہوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو، مشائخ سے اپنے آپ کو بیعت کرو اور اپنی اصلاح کی فکر کرو. تو اصلاح کی فکر میں یہ مشائخ ہمیں یہ سب چیزیں بتلاتے ہیں، یہ سب چیزیں مشائخ بتلاتے ہیں ہمیں. اور مشائخ جو چیزیں بتلاتے ہیں ان میں سے ایک بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ محاسبہ کرو اپنا، محاسبہ کرو اپنا. محاسبہ ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی محاسبہ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں یہاں جتنے سالکین بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ جب معمولات کی ہم پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو محنت کوشش کے بعد 6 مہینے میں تلاوت قابو میں آ جاتی ہے، محنت کوشش کے بعد ذکر و اذکار 1 سال کے بعد قابو میں آ جاتے ہیں. ہر معمول قابو میں آتا چلا جاتا ہے سوائے محاسبے کے. شیطان اور نفس محاسبہ کرنے ہی نہیں دیتا، اس لیے کہ محاسبہ کے نتیجے میں معلوم ہوتا ہے کہ کیا کھویا کیا پایا. ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، میں کتنے پانی میں ہوں یہ پتہ کس سے چلتا ہے؟ محاسبے سے. اور شیطان جانتا ہے کہ اگر اس نے محاسبہ کر لیا اسے پتہ چل جائے گا کہ میں کھوٹ میں جا رہا ہوں، یہ محنت کرے گا، توبہ کرے گا. محاسبہ نہیں کرنے دیتا، محاسبہ نہیں کرنے دیتا. محاسبہ کرو. اور محاسبہ میں کیا کرو کہ اگر اچھے اعمال نظر آئے تو وزن کتنا ہے اس کا، اور یہ محاسبہ اور وزن کر کے کیا کرو؟ وَتَأَهَّبُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، وہ بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ، بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو یہ کر کے، یہ محاسبہ وغیرہ کر کے. تو میرے بھائیوں یہ سال جب بھی ختم ہوتا ہے، سال جب بھی ختم ہوتا ہے، 31 دسمبر کو رات کو 12 بجے پوری دنیا جلسہ مناتی ہے، پوری دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے، پوری دنیا. اب تو ماشاءاللہ مسلم ممالک بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، 1 جنوری کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور بہت سی جگہوں کے اوپر 1 محرم کو بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ نیو ایئر ہے، نیا سال ہے ہماری یہ نیا سال. نیا سال سیلیبریٹ کرنے کا نہیں ہوتا، نیا سال تو محاسبے کا ہوتا ہے، محاسبے کا. اور اگر محاسبے میں کچھ اچھائی نظر آئی تو پھر کسی درجے میں کچھ خوشی محسوس ہوگی اور پھر شکر ادا کرنے کا ہے. اور جو کمی نظر آئے اس کے اوپر ماتم کرنے کا ہے، رونے دھونے کا ہے، اللہ تعالیٰ شانوں سے استغفار کرنے کا ہے، استغفار کرنے کا ہے. اور یہ جو ابھی نیا سال ابھی شروع ہوا ہے، سال ختم ہوا اور یہ نیا سال یعنی ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا، نیا سال شروع ہوا تو یہ 1448 سال ختم ہو گئے جب سے ہجرت کر کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں مدینہ منورہ فروکش ہوئے تھے. تو ربیع الاول سے پہلے جو محرم تھا، محرم صفر ربیع الاول، تو ہجرت سے 2 مہینے پہلے جو محرم ہے وہاں سے ہجری کیلنڈر چلتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت 10 سال پورے ہو چکے تھے. اور آج جو ہے آج یہ جو ذوالحجہ کی آخری تاریخ ختم ہوئی اور محرم کی پہلی تاریخ شروع ہوئی تو 1448 سال ختم ہو گئے. 1448 سال ختم ہو گئے. یہ کیلنڈر کہاں سے چلتا ہے؟ کیلنڈر کسی بڑے واقعے سے چلتا ہے، کسی بڑے واقعے سے چلتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 2016 سال ہو گئے. 2026 سال ہو گئے. یعنی ایئر 2026 کا مطلب کیا کہ وہ بڑا واقعہ ہے. کون سا بڑا واقعہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے چلا جانا، رفع الی السما ہمارے حساب سے، اور ان بعضوں کے حساب سے ان کے سولی پہ چڑھا دیا جانا، ان کا انتقال. تو جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا تھا تو وہاں سے شروع، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں سے تو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا. کب بچہ پیدا ہوا؟
تو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھا لیے جانے کے 7 دن کے بعد. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا کب پیدا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھا لیے جانے کے 1 سال کے بعد. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھا لیے جانے کے 2 سال بعد. تو یہ 2026 کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھا لیے جانے کے 2026 ایئرز کے بعد یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. کوئی بھی واقعہ پیش آتا تھا تو وہاں سے شروع ہو جاتا تھا. لیکن اب یہ 2 کیلنڈر فکس ہو گئے. ایک یہ سولر کیلنڈر 2026 اور ایک لونر کیلنڈر ہمارے والا. تو مسلمان کی اپنی ایک شناخت، اپنی ایک پہچان ہوتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھئی ہمارا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے. تو کیلنڈر کہاں سے ہم شروع کریں؟ تو اسلام میں اس وقت تک میں بڑے بڑے واقعات پیش آ چکے تھے، بہت بڑے بڑے واقعات. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بڑھ کر کون سا واقعہ ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا واقعہ. آپ کی تشریف آوری، ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی. بہت زبردست واقعہ. اور بزم عالم سے رخصت ہوئی ظلمتیں، جب ہیرا سے ہویدا ہوئی روشنی. یہ بھی بہت بڑا واقعہ. جب نبوت ملی آپ کی وہاں سے شروع کرتے. پھر جنگ بدر بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے. جنگ بدر عظیم الشان لڑائی ہے. اور فتح مکہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے. اسی طرح بیعت عقبہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے. تو یہ بڑے بڑے واقعات ہیں. تو ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی طرف ذہن جاتا، بلکہ ہجرت سے بھی زیادہ ان واقعات کی طرف ذہن جاتا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہمارا کیلنڈر چلے گا ہجرت سے. ہمارا کیلنڈر چلے گا ہجرت سے. جی تو یہ ہجرت سے لے کر 1448 ایئرز پورے ہو گئے. اور ہجرت سے پہلے کے 13 سال جو ہے ان کو اس میں نہیں لیا. وہ مکی زندگی کے 13 سال، اور 13 سال میں جو بڑے بڑے واقعات ہیں ان میں سے کسی کو نہیں لیا. نبوت ملی جس وقت ملی اسے بھی نہیں لیا. پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے بھی نہیں لیا. جنگ بدر وغیرہ نہیں، ہجرت سے. اور ہجرت سے لیا، اس میں ہمارا اور آپ کا فائدہ یہ ہوا کہ جب بھی سال ختم ہوگا تو ذہن میں کیا آئے گا کہ ہجرت کرنے کے بعد 1448 سال پورے ہو گئے. یاد کیا آئے گا؟ ہجرت. کیا یاد آئے گا؟ ہجرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یاد نہیں آئے گی. یاد کیا آئے گا؟ ہجرت یاد آئے گی. ہجرت میں نبی بھی یاد آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ہجرت. اور ہجرت کیوں کی تھی؟ ہجرت اس لیے کی تھی کہ وہ جو بڑی ہجرت ہے وطن کو چھوڑنا، اور بڑی ہجرت ہے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا. یہ بڑی ہجرت اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے، اور چھوٹی ہجرت وطن کو چھوڑنا ہے. مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے حالات اتنے تنگ تھے کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا بہت مشکل تھا. تو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا آسان ہو جائے اس کے لیے یہ چھوٹی ہجرت کروائی. تو جب بھی سال پورا ہوگا تو سیلیبریٹ کرنے کے بجائے محاسبہ کریں گے کہ ہجرت تو کی جاتی ہے بڑی ہجرت کے لیے، تو گزشتہ 12 مہینے میں بڑی ہجرت میں نے کی کہ نہیں، اور کی تو کتنی کی. اللہ کی نافرمانی میں نے اللہ کی نافرمانی سے میں بچا کہ نہیں، اور اگر اللہ کی نافرمانی سے بچا تو کتنا بچا. یہ ہجرت ہجرت. اور یہ ہجرت جو ہے وطن کو چھوڑنا. انگلینڈ میں رہتے ہوئے حالات اگر ایسے پیدا ہو جائے، یہاں تو آزادی ہے، آپ دن پر چل سکتے ہیں، لیکن کل ایسی حکومت آ جائے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے، انگلینڈ میں کیا کسی بھی جگہ پر جہاں یہ کہے کہ آپ مسلمان نہیں رہ سکتے، نہ آپ کو کفر اختیار کرنا پڑے گا، یا وہ حکومت یہ کہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، زکوٰۃ نہیں دے، تو ہجرت فرض ہو جائے گی. اور ہجرت فرض ہو جائے گی، کہاں جائیں گے ہم؟ ایسی جگہ پر جائیں گے جہاں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ سکے. تو یہ ہجرت ظاہرہ جو ہے، یہ ہجرت وطن کو چھوڑنا، یہ تو اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جس جگہ پر آپ رہتے ہیں وہاں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے جب مکہ فتح ہو گیا اور وہاں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چھوڑنا اس کا فریڈم مل گیا،
تو کیا اعلان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ ہو گیا، اب یہاں سے ہجرت نہیں ہے، اب یہ ہجرت ظاہرہ ختم ہو گئی، اس سے کہ ہجرت باطنہ یعنی گناہوں کو چھوڑنا، یہ جس طرح مدینہ منورہ میں ایزی ہے اسی طرح مکہ مکرمہ میں بھی اب ایزی ہے، یہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، یہاں پر بھی آزادی کے ساتھ آپ کو چلنے دیا جاتا ہے۔ اور دو طبقے تھے اس ارشاد سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے، ایک طبقہ وہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے میں کامیاب ہوا تھا، اور دوسرا وہ جو ہجرت کرنے میں ناکام ہوا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے، چاروں طرف سے گھیراؤ کی وجہ سے، سرکمسٹانسز کی وجہ سے مجبور تھا، نہیں نکلا تھا۔ تو جو ہجرت کر کے نہیں جا سکا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، تو اسے بہت صدمہ ہوا ہوگا کہ ہجرت جیسا ایک مقدس عمل اس سے ہم محروم ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، فکر مت کرو، چھوٹی ہجرت بند ہو گئی ہے، بڑی ہجرت حقیقی ہجرت وہ ابھی باقی ہے۔ حقیقی مہاجر وہ نہیں جو مکہ سے مدینہ چلا گیا ہے، حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ اس لیے تم گھبراؤ مت، یہ مجازی ہجرت تھی، یہ چھوٹی ہجرت تھی، یہ چھوٹی ہجرت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، بڑی ہجرت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، اور یہ موت تک کھلا رہے گا، یہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ یہ جو وطن کو چھوڑنے والی چھوٹی ہجرت ہے وہ تو کبھی کبھی وجود پذیر ہوگی، لیکن یہ ہر انسان کی زندگی میں ہر سیکنڈ باقی رہتی ہے کہ گناہ کو چھوڑو، معصیت کو چھوڑو۔ یہ کن کے لیے تسلی تھی؟ وہ جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور وہ جو ہجرت کر کے جا چکے تھے ان کو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ لوگوں جو ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تم اسی پر خوش ہو کر کے مت بیٹھے رہنا، اس لیے کہ یہ ظاہری ہجرت جو ہے وہ اصل میں باطنی ہجرت کے لیے ہے۔ تو تم نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی سکونت اختیار کر لی ہے، یہ کافی نہیں ہے، ابھی آپ حقیقی مہاجر نہیں بنے ہیں۔ والمہاجر، حقیقی مہاجر وہ ہے جو مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلا جائے، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد موت تک اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے رکھے۔ بس اسی پر اب ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مقصد کیا ہے ہمارے؟ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا، یہ ہے مقصد حیات۔ مقصد زندگی یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہر کام کو ہم چھوڑ دیں، توبہ کریں، چھوڑ دیں اور چھوڑے رکھیں موت تک۔ اور اگر شیطان اور نفس کا غلبہ ہو جائے اور کسی وقت وہ گناہ ہم سے ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو فوراً ہم دوبارہ چھوڑنے کا پکا عزم کر کے توبہ کر لیں۔ یعنی مقصد زندگی ہجرت ہے، ہجرت باطنہ، گناہوں کو چھوڑنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ ہے، تمام گناہوں کو چھوڑ دے، چھوٹوں کو بھی چھوڑ دے، بڑوں کو بھی چھوڑ دے، یہی تقویٰ ہے۔ یعنی یہ ہجرت، گناہوں کو چھوڑنا، یہ جو گناہوں کو چھوڑنے کی ہجرت ہے، یہ تقویٰ ہے۔ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، کسی صغیرہ گناہ کو بھی صغیرہ سمجھ کر مت کرنا، اسے بھی چھوڑ دینا، اس لیے کہ یہ پہاڑ جو آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کنکروں سے بنا ہوا ہے، تو آج ایک چھوٹا گناہ، کل دوسرا چھوٹا گناہ، پرسوں تیسرا چھوٹا گناہ، چوتھا چھوٹا گناہ، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر کے کبیرہ گناہ ہو جائیں گے، پہاڑ ہو جائے گا گناہ۔ ہر حال میں، خوشی میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو، غمی میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے موقع پر بھی کون سی آیتیں پڑھی تھی؟ 3 آیتیں ایسی پڑھی جن میں 4 مرتبہ گناہوں کو چھوڑنے کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اپنے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان ایک ڈھال بنا لو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے پروردگار کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان ایک ڈھال بنا لو، کرٹن بنا لو، بیریئر بنا لو، گناہ نہیں، گناہ چھوڑ دو۔ اور آگے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ،
واتقوا اللہ الذی اور اس اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو جس کے واسطے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے سے میرا یہ کام کر دو, اللہ کے واسطے مجھے کھانا دے دو. جس کے واسطے سے آپ کھانا مانگتے ہیں, جس کے واسطے سے آپ دوسروں سے سوال کرتے ہیں, جس کا نام لے کر, تو کم سے کم اس کی نافرمانی تو مت کرو, چھوڑ دو اس کی نافرمانی. اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, یہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے, تم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو, اپنے اور اللہ کی نافرمانی کے لیے وقایا بناؤ, ڈھال بنا دو. یہ سب سے اہم چیز ہی یہ ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم فرض کو ادا کریں تاکہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو, واجب کو ادا کریں تاکہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو, حرام سے بچیں تاکہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو, مکروہ تحریمی سے بچیں تاکہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو, اور سنتوں پر بھی عمل کرے, نوافل پر بھی عمل کرے, مستحبات پر بھی عمل کرے, مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچے, اس لیے کہ ان اعمال سے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے. مقصد ہی یہ ہے, مقصد ہی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو شادی کے موقع پر دلہا والے بھی بہت خوش ہوتے ہیں, دلہن والے بھی بہت خوش ہوتے ہیں, اور انسان جب ایموشنل ہو جاتا ہے تو اس کی عقل جس طرح کام کرنا چاہیے نہیں کرتی. اسی لیے غمی کے موقع پر بھی لوگ بہت غلطیاں کر جاتے ہیں, اور خوشی کے موقع پر بھی بہت غلطیاں کر جاتے ہیں. تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح میں ایسی 3 آیتوں کا انتخاب فرمایا جن آیتوں میں 4 مرتبہ گناہوں سے بچنے کی تاکید ہے کہ گناہوں سے بچو, گناہوں سے بچو, گناہوں سے بچو. اور پھر پورا قرآن بھرا پڑا ہے کس چیز سے؟ اسی طرح کے حکم سے, گناہوں سے بچو, اللہ کی نافرمانی سے بچو, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو. اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کے فوائد سے قرآن بھرا پڑا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کی ضرورت کی چیز اسے عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ تعالیٰ شانہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرمائیں گے جو گناہوں کو چھوڑتا ہے, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور اس کے اجر کو بہت عظیم بناتے ہیں, بہت بڑھاتے ہیں. إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا, اگر تم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو گے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تمہارے قلب میں ایک خاص قسم کا نور پیدا کریں گے, جس نور کے ذریعے ضرورت کے وقت بغیر مفتی اور عالم کے بھی اللہ تمہاری رہنمائی فرمائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو, کیا ملے گا تم کو؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی. لعلکم تفلحون. اللہ ہمیں بھائی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور دلہا دلہن ان کو بھی قرآن مجید اسی کی طرح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ. میاں بیوی کے ازدواجی جو تعلقات ہیں جن میں انسان ہر چیز کو بھول کر ہر چیز کو بھول جاتا ہے, ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے, وہ بیانات اس کا اللہ تعالیٰ, اس لیے کہ اسلام تو ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے, اس میں بھی رہنمائی کی. میاں بیوی کے تعلقات کس طرح قائم کیے جائے, اس کے آداب بیان کیے. آداب یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کیا چیزیں جائز ہے, کیا چیزیں ناجائز ہے, اور پھر جو ہے اس پر عمل بھی کروایا. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ غزوے میں گئے, نئی شادی ہوئی تھی, تو انہوں نے راستے میں سے جلدی جانے کا ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہم تو مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کر رہے ہیں اور صبح کو جائیں گے, تو تم میں سے جو شخص ہمارے ساتھ قیام کرنا چاہے تو قیام کرے, اور جو جلدی جانا چاہے وہ جلدی جائے. اب گھر میں بہنیں بھی تھی چھوٹی چھوٹی, کچھ بڑی بھی تھی کچھ چھوٹی بھی تھی, بھائی اکیلے تھے یہ,
اور نئی نئی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ انی متعجل الی المدینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے، میں تو جا رہا ہوں، تشریف لے جا، میں تو جا رہا ہوں۔ اب پتہ تھا کہ جوان آدمی ہے اور ابھی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو گھر جب جائیں گے تو میاں بیوی والے تعلقات قائم ہوں گے، تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الکیسہ الکیسہ، ہوشیاری سے کام لینا، ہوشیاری سے کام لینا، یہ فرمایا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے اور آپ کی طرح بدھو نہیں تھے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا کر بہت انٹلیکچول ہو گئے تھے۔ آج ہم لوگوں کو شارحین کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ شرائع حدیث کیا فرماتے ہیں کہ یہاں کیا کہا گیا۔ حضرت جابر نے نہیں پوچھا، وہ سمجھ گئے تھے۔ الکیسہ الکیسہ، نوجوان تھے حضرت جابر لیکن سمجھ گئے تھے۔ تو شارحین نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے دو باتیں مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ خیال رکھنا، ہوشیاری سے کام لینا، ہوشیاری سے کام لینا۔ اس کا مطلب ہے کہ کئی دنوں سے تم گھر سے باہر ہے، تمہارے اوپر شہوت کا غلبہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیگم حالت حیض میں ہو، اس پر بھی غلبہ ہو شہوت کا، تمہارے اوپر بھی غلبہ ہو شہوت کا، اور ناجائز کام نہ ہو جائے۔ دیکھو ایسے موقع پر بھی، سفر میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ الکیسہ الکیسہ۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہوشیاری سے کام لینا، ہوشیاری سے کام لینا۔ کیا مطلب اس کا؟ تم جوان ہو، بیگم بھی تمہاری جوان، تو صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کو مقصد بنا کر کے ملاقات مت کرنا، ہوشیاری سے کام لینا، ہوشیاری سے کام لینا۔ یہ تمہارا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ میاں بیوی کی ملاقات سے پہلے نیک اولاد کو حاصل کرنے کی نیت کر لینا تاکہ یہ عمل بھی باعث اجر و ثواب ہو جائے۔ دیکھو ایسے موقع پر بھی آخرت کی فکر دلا رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو نساؤکم حرث، یہاں پر بھی یہی ہے کہ شوہر کو، بیوی کو یہ مسائل سکھائے جا رہے ہیں، خاص طور پہ شوہر کو، کہ بھئی دیکھو حالت حیض میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے آپس میں میاں بیوی کے تعلقات میں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس طرح طریقہ یہ ہے تعلقات قائم کرنے کا۔ اور آیت بھی پوری نہیں کی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، اس کے بعد سرکل نہیں ہے، آیت پوری نہیں ہوئی ہے، ٹاپک ابھی پوری نہیں ہوئی، سمجھے؟ یعنی اور آگے فرمایا کہ وقدموا لانفسکم، یہ بتایا کہ آیت الگ کر کے اس مضمون سے ذہن تمہارا الگ نہ ہو جائے کہ یہ ٹاپک یہیں تک ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ ٹاپک بھی اسی کا حصہ ہے۔ کیا ہے ٹاپک؟ وقدموا لانفسکم، اپنے لیے آگے بھی بھیجو۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیت ہے، کھیت، تمہاری بیویاں تمہاری کھیت ہے۔ تو کھیت کے اندر کسان جب جاتا ہے تو کس نیت سے جاتا ہے؟ بیج ڈال کر کچھ اگانے کی نیت سے جاتا ہے۔ تو تم بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرو تو اولاد کی نیت سے کرنا، اور غلط جگہ پر نہیں، کھیت میں، کھیت میں ایسی جگہ پر اپنی خواہش پوری کرنی ہے جہاں کچھ اگے گا۔ جہاں کچھ اگنے کا امکان نہ ہو وہ ناجائز ہے، وہاں نہیں۔ نساؤکم، تمہاری بیویاں، قرآن کا سبحان اللہ، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیت ہے۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، اور تمہاری کھیت ہے، تم ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے جو بھی راستہ ہے اس کھیت میں جانے کا، جس طرح بھی ہو۔ فاتوا حرثکم، تم تمہاری کھیت میں جس طرح چاہو آؤ۔ اور اچانک وقدموا لانفسکم، تم اپنے لیے آگے بھیجو۔ وقدموا لانفسکم، اپنے لیے آگے بھی بھیجو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ جو میاں بیوی والے تعلقات ہیں، ان تعلقات میں انسان غافل ہو سکتا ہے۔ نئی نئی شادی ہوگی تو تہجد بھی چھوٹ سکتی ہے، ذکر بھی چھوٹ سکتا ہے، روزے بھی چھوٹ سکتے ہیں، نمازیں بھی چھوٹ سکتی ہے، نماز باجماعت بھی چھوٹ سکتی ہے، غفلت ہو سکتی ہے، معمولات چھوٹ سکتے ہیں روزانہ کے۔ اچھا لگتا ہے میاں بیوی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ جو مسائل بیان کرنے تھے وہ کر لیے، اور یہ کہا کہ دیکھو اس میں اپنی آخرت کو مت بھولنا، آخرت کے لیے جو بھیجنے کا ابھی معمول ہے وہ بھیجتے رہنا۔ وقدموا لانفسکم، توجہ سے سنو، آگے بھیجنا۔ اور آگے بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟
واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، توبہ کر لو، پاکیزہ زندگی گزارو. اب تمہاری شادی ہو رہی ہے، تمہارا اثر بیوی پہ پڑے گا، بیوی کا اثر تمہارے اوپر پڑے گا، دونوں کو گناہوں والی زندگی چھوڑ دینی چاہیے. اب تقوی والی زندگی اختیار کرنی چاہیے تاکہ تمہارا نطفہ پاکیزہ ہو جائے دونوں کا، اور یہ پاکیزہ نطفوں سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ نیک ہوگی، صالح ہوگی، ولیہ ہوگی، ولی ہوگی. تو واتقوا اللہ. آگے اگر آپ کچھ بھیجنا چاہتے ہیں آخرت کی بینک میں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تقوی. اس کا طریقہ تقوی ہے. اور تقوی کا کیا معنی؟ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دینا. اور تقوی زندگی میں کیسے آئے گا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. یہ بات دل نشین کر لو اور ذہن میں بٹھا لو اور ہر وقت سوچتے رہو کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، حساب دینا ہے ایک ایک سیکنڈ کا. جب یہ خیال آئے گا تو آٹومیٹکلی گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور جب گناہوں سے بچنا شروع کرو گے تو پیسے وہاں جانے شروع ہو جائیں گے، وہاں کی کرنسی جانی شروع ہو جائے گی. اور جب وہاں کی کرنسی جانی شروع ہو جائے گی تو آپ سچے پکے جنت میں جانے والے مومن بن جائیں گے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتق المحارم، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے ہجرت کرو، گناہوں کو چھوڑ دو. کیا ہو جائے گا تو؟ تکن عابد الناس. لوگوں میں سب سے بڑا عابد تو ہو جائے گا. اس لیے کہ عبادت اسی کو کہتے ہیں، عبادت ہے ہی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا. اتق اللہ حیث ما کنت. تو جہاں کہیں بھی ہو، مسجد میں ہو تب بھی، بازار میں ہو تب بھی، رات میں ہو تب بھی، دن میں ہو تب بھی، تنہائی میں ہو تب بھی، پبلک میں ہو تب بھی، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ اور اللہ کی نافرمانی سے بچ. اتق اللہ حیث ما کنت. اور اگر اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اوہو، ہجرت تمہاری ٹوٹ گئی. تو جلدی جلدی ہجرت کو جوڑو. کیسے؟ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. جلدی سے حسنہ یعنی توبہ، جلدی سے توبہ کرو اور توبہ کر کے اس ہجرت کو توڑنے والی چیز کو زندگی سے نکال دو، مٹا دو، اور اس کے بعد بھی اچھائی خوب کرو. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. ہمیں بہت خیال کرنا ہے میرے بھائیوں آخرت کے معاملے میں. دیکھو شادی خوشی کا موقع ہے تو خوشی نظر بھی آنی چاہیے، لیکن یہ ہم لوگوں نے جو کر رکھا ہے کیا کہ شادی خوشی کا موقع ہے. بس یہ آخری پوائنٹ، شادی خوشی کا موقع ہے. اور خوشی کا موقع کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ دین کا ہی کیوں نہ ہو جس کی وجہ سے سر پر بوجھ آئے. تو شادی ہے تو آج تو شادی ہے. اب فجر کی نماز کے بعد ہم دلہا میاں ہیں، آج بھی یاسین شریف پڑھے تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. یہ ذہن بنتا ہے کہ آج تو یہ تھوڑے یہ زائد کام تھوڑے کرنے کے ہوتے ہیں. ریلیکس، آج تو خوشی کا دن ہے. آج ذکر کریں ہم. آج ذکر، اس کا کیا منع ہے آج ذکر؟ اور اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو آج ہمارے زمانے میں تو وہ ایکسٹریم بن جاتا ہے فوراً. بعض مرتبہ تو علماء بھی ایسے لوگوں کو ایسا نہیں کہتے کہ بھئی یہ کتنا اچھا آدمی ہے. پھر دیکھو خوشی بھی بنا رہا ہے، مہمانوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، چائے شائی پی رہا ہے، شربت پی رہا ہے، کیک بھی کھا رہا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ دل لگی بھی کر رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے جا کر اپنی تلاوت پوری کرتا ہے. تو اس کو ایکسٹریم آپ کیوں کہتے ہیں؟ یہ قابل تعریف ہے. لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرو کہ بھئی دیکھو اس زمانے کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے. آج ابھی یہ جو دلہا میاں شادی کر رہے ہیں، یہ دلہا میاں ابھی جو شادی کر رہے ہیں، تو مجھے کبھی کسی نے اطلاع کی، ابھی کسی کا میسج آیا دلہا میاں کے بارے میں، کسی نے مجھے اطلاع کی کہ جب شادی کر رہے ہیں دلہا میاں، یہ ہمارے یہاں کے فاضل ہیں، کہ آج بھی انہوں نے 5 سے لے کر 7 بجے تک مکتب میں پڑھایا ہے. تو اس میں کون سا گناہ کا کام کیا؟ ایک شخص حفظ کلاس پڑھا رہا ہے اور وہ 2 گھنٹے تک شادی والے دن حفظ کلاس والوں کو پڑھانے میں مصروف عمل رہتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی ازدواجی زندگی میں برکتیں آئیں گی یا نحوستیں آئیں گی؟
تو آپ اسے ایکسٹریم کیوں کہتے ہیں جو اپنے فیوچر کو اچھا کرنے کی کوشش میں ہے، اپنا دنیاوی فیوچر بھی اچھا کرنے کی کوشش میں ہے، اپنا اخروی فیوچر بھی اچھا کرنے کی کوشش میں ہے؟ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر کوئی لایانی سے بچنے کے لیے کہتا ہے تو کہتے ہیں ایکسٹریم، اگر کوئی نوافل میں مشغول ہونے کے لیے کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایکسٹریم، اگر کوئی سلف کے طریقے پر چلنے کے لیے کہتا ہے تو ایکسٹریم. یعنی مطلب یہ ہے کہ نفس کو آزاد چھوڑ دو تو نارمل ہیومن بینگ ہے، اور نفس کو اگر قید و بند میں رکھو تو یہ نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے. ایکسٹریم کا معنی اب نارمل ہے. حالانکہ نارمل وہ ہے جو شریعت مطہرہ کی ہر اعتبار سے پابندی کرے. جو شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں کرتا وہ اب نارملٹی کی طرف جاتا ہے. سنن، مستحبات، نوافل وغیرہ کو ترک کرنے والا اتنا ایکسٹریم میں تو نہیں چلا جاتا، مگر صراط مستقیم سے تھوڑا ہٹا ہوا ہوتا ہے وہ بھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سددو، سیدھے رہو، یعنی پورے دین پر چلو، سیدھے رہو. لیکن ہیومن نیچر ہے تو ذرا آگے پیچھے تو ہو جائیں گے، کبھی افراد کبھی تفرید. تو کہا وقاربو، قریب قریب رہنا، بہت دور مت چلے جانا. آج نفل چھوڑ دی، پھر کل مستحب چھوٹے گا، پھر سنت غیر موقدہ دیکھو گئی، سنت موقدہ تک معاملہ نہ پہنچ جائے اور آگے واجب. اور وقاربو، قریب قریب رہو، یعنی پہلے تو سیدھے راستے پر ہی رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے جو بھی معمولات تھے، خوشی ہوتی تھی، غمی ہوتی تھی، ہر حال میں ادا کرتے تھے، ہر حال میں پورا کرتے تھے. اور آج اگر رہ جاتا تھا تو کل قضا کرتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک مزاج ہمارا ہے کہ شادی کا دن ہے تو اب ریلیکس، ہالیڈے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ہالیڈے کے لیے معمولات چھوڑ دیتے ہیں. ہاں، حالت سیر میں نہیں ہوتے، حالت قیام میں ہوتے ہیں. مگر 15 دن کی نیت ابھی نہیں ہے تو بس اب صرف 2 رکعت فجر کی فرض، 2 رکعت ظہر کی فرض، 2 رکعت عصر کی ہالیڈے میں ہیں ہم تو. اب وہ سنتیں نہیں پڑھتے، تسبیح فاطمی نہیں پڑھتے، اپنے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، معمولات پورے نہیں کرتے. جس طرح سفر کے اندر دعا کا اثر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سفر کے اندر اعمال اور معمولات کا اثر بھی بڑھ جاتا ہے. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سفر کے دوران خوب ذکر کرو، اس لیے کہ ذکر کی برکت سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، اور سفر کے ذکر کی تاثیر حضر کے ذکر سے زیادہ ہے، بہت جلدی کام ہو جائے گا. تو شادی کا موقع جو ہے یہ خوشی کا موقع ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں اہتمام کریں. عید کا دن آتا ہے اسی طرح ہو جاتا ہے ریلیکسڈ. جو دیندار طبقہ ہے ریلیکس صرف وہی کرتا ہے عید کے دن، شادی کے دن جس میں ڈنڈے پڑتے ہیں، اس کے علاوہ باقی ایسا نہیں. میرے بھائی، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو بھئی سب سے پہلی محنت ہمیں کون سی کرنی ہے؟ سب سے پہلی محنت یہ کرنی ہے کہ ہماری زندگی سے اللہ کی نافرمانی نکل جائے. صرف اس پر خوش مت رہو، اللہ کا شکر ادا کرو بے شک، لیکن اس پر مت خوش رہا کرو کہ میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں. بھائی ہر سال عمرہ نفل ہے، میں ہر سال حج کرتا ہوں، بھائی حج نفل ہے. میں 40 دن کے لیے جماعت میں ہر سال جاتا ہوں، یہ نفل ہے، یہ کام کرو، یہ بھی کرو، بہت اچھا ہے. میں روزانہ حزب العظم پڑھتا ہوں، یہ نفل ہے. روزانہ مناجات مقبول پڑھتا ہوں، یہ نفل ہے. روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، نفل ہے. اور ان سب چیزوں سے، گناہوں سے بچنے میں بہت تقویت اور بہت مدد ملتی ہے اگر کوئی کوشش کرے گا. تو یہ سب ایکسرسائزز ہے، کرو. میں انہیں چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے. اصل مقصد گناہوں سے بچنا ہے. اس لیے ہر شخص محاسبہ کر کے ایک لسٹ بنا لے کہ میری زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں کتنی ہیں، کہاں کہاں ہو رہی ہیں، اور مہینے میں 1 مرتبہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ اس لسٹ کو دیکھے، اور لسٹ کو دیکھ کر کے ٹارگٹ کرے کہ آئندہ مہینے تک میری زندگی سے کم یہ نافرمانی نکلنی چاہیے. پھر دوسرے مہینے ایک اور، تیسرے مہینے ایک اور. خود اگر حل نہ کر سکے تو اپنے شیخ کی طرف رجوع کرے، اور شیخ کی طرف رجوع کر کے شیخ جس طرح کہے ویسے کرے، اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے پاک کرے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ غفلت سے ہمیں نکالے،
رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ لگایا ہوا تھا تختہ. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر گھڑی موت کا دھیان رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا. جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو اس کی تقدیر، اس کی موت یہ کہتی ہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. اگر غفلت میں زندگی گزری میرے بھائیوں تو قبر میں جانے کے بعد ہمیں یہ کہنا پڑے گا، یہ کہنا پڑے گا حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. حظ گناہ میں، گناہ کے مزہ میں، حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. اور یہ کہنا پڑے گا قبر میں جا کر کے اللہم صلی علی محمد. ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا. یہ فٹ بال جسے آج کل ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، ورلڈ کپ سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم قبر میں جائیں گے اور قبر میں اگر پکڑ ہو گئی تو ہم کیا کہیں گے؟ تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا. ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرمائے. ہمارے بھائی سعید گزشتہ ہفتے ڈسچارج ہو گئے تھے، پھر ان کو دوبارہ تکلیف ہو گئی جس کے نتیجے میں پھر ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑا اور دوبارہ آپریشن کرنا پڑا. تو ابھی وہ ریکوری میں ہے. ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بہت آسان فرما دیں ان کے لیے. بہن ہماری بیمار رہتی ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے. بڑی بہن بھی ہے اور جتنے بھی بیمار لوگ ہیں بہت سارے ہمارے متعلقین میں. ہمارے ڈاکٹر شیخ صاحب کے اہلیہ کا ایک ہپ ریپلیسمنٹ کا آپریشن ہوا، بہت بڑا آپریشن. اب دوسری ہپ ریپلیسمنٹ ہے. تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کر کے ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے تو جو لوگ تکلیفوں سے گزر رہے ہیں ان کے لیے کام آسان ہوگا، ہمیں اجر ملے گا، ان کے لیے کام آسان ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہم جب دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں آفتوں سے بلاؤں سے بچاتے ہیں. ہمارے شکیل بھائی جو ہیں ان کے والد کا بھی ریڈیو تھیراپی ہو رہی ہے، ان کو منہ میں کینسر ہو گیا ہے. تو جتنے لوگ بیمار ہیں اور بھی دوسرے لوگ ہیں، جیسے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم، ان کو سٹروک ہو گیا ہے، ابھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے. تو سب کے لیے جتنے لوگ بیمار ہیں، ہمارے حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم صاحب فراش ایک لمبی مدت سے، ان کے لیے بھی دعا کریں. ابھی نماز کے بعد بھی اعلان ہوا. پوری دنیا میں جتنے لوگ جن جن مصائب میں ہیں، جن جن تکلیفوں میں ہیں، جن جن پریشانیوں میں ہیں، جن جن بیماریوں میں ہیں، جو ہدایت سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، سب کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ سب کے مسائل کو حل فرما دے. اور میرے بھائیوں، آخرت کی فکر کر کے اس قسم کی مجلس ہے جہاں کہیں ہو رہی ہوں وہاں شرکت کریں، جائیں، علماء سے تعلق رکھیں، علماء کی صحبتوں میں بیٹھیں، مشائخ کے سے اپنا رابطہ جوڑیں، اپنا تعلق جوڑیں اور ان کی بھی صحبتوں میں بیٹھیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں. انشاءاللہ ہماری طرف سے تھوڑی سی کوشش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا بہت بہت زیادہ اجر اور بدلہ دے گا انشاءاللہ. نفع اللہ بہت دے گا. اللہ تعالیٰ آج جو نکاح ہو رہا ہے اس میں بھی خوب برکت نصیب کرے، خیر نصیب کرے. اور آپس میں یہ رشتہ داری ہی میں نکاح ہو رہا ہے، اللہ اس کو خوب محبتوں کا ذریعہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ نکاح کے جتنے بھی دنیاوی و اخروی دینی مقاصد ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو، ان کے خاندانوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرماوے. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے،
سبھی کے اللہ تعالیٰ جائز نہیں مقاصد کو پورا فرماوے. ہمارے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کے نواسے کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اسکل جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور ایک بہت بڑا آپریشن ان کا ہوا ہے، لیکن ماشاءاللہ ہوش میں آ گیا ہے اور ابھی ICU میں ریکوری ہو رہی ہے. تو ان کے لیے وہی دعا کرنا. حضرت کا ہم پر حق ہے، حضرت کی دعائیں ہمارے ساتھ بہت رہی ہے، اس کام میں حضرت کی دعاؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اور جتنے بھی ہمارے اکابر مشائخ جو بھی جہاں ہیں، ہمارے خاندان والے سب کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ فضل فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.